بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے سامعین آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ویڈیو بنائیں گے خواب کے متعلق، خوابوں کے جو آداب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائے ہیں ان کے متعلق۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم خواب کے 4 آداب بیان کریں گے، اور یاد رکھنا یہ آداب عام خوابوں کے متعلق ہیں، خاص خوابوں کے متعلق وہ الگ ویڈیو بنائیں گے، برے خوابوں کے متعلق اور ویڈیو بنائیں گے۔ یہ عام خوابوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے 4 ادب بتائے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان جھوٹا خواب بیان نہ کرے، جھوٹا خواب بیان نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے، ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کو اس بات کا مکلف بنا دیا جائے گا کہ جو کہ 2 دانوں کے درمیان گرا لگائے، اور وہ ایسا کر نہیں سکے گا۔ یہ حدیث آپ کو بخاری کے اندر مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث فرمائی ہے۔ نمبر 2 ادب یہ ہے کہ انسان ایسا خواب جب بیان کرنے لگے تو عالم ہو یا خیر خواہ ہو اس کے آگے بیان کرے۔ عالم کے علاوہ اور خیر خواہ انسان نہیں ہے، اس کے سامنے بیان کرنا خواب یہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ میں سے کوئی خواب دیکھے اس کو چاہیے عالم کے سامنے بیان کرے اس کو، یا تو تمہارا خیر خواہ ہے۔ غیر خیر خواہ کے سامنے خواب بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ کو ترمذی کے اندر مل جائے گی۔ نمبر 3 ادب یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواب بیان کرنے کے اندر انسان جلدی نہ کرے، یعنی اس کی تعبیر سننے کے لیے انسان جلدی کسی کو جا کر خواب بتا دے تاکہ وہ اس کی تعبیر بتا دے۔ جلدی نہ کرے بلکہ اطمینان سے خیر خواہ ڈھونڈے، عالم ڈھونڈے، اچھا شخص ڈھونڈے، چاہے وہ کتنا ہی دور ہو اس کے پاس جانا پڑ جائے، وہاں جا کر وہ اس کی تعبیر معلوم کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی شخص ملا اس کو بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کے اندر جلدی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواب پرند کی ٹانگ کے اوپر ٹکا ہوا ہے، یعنی جو معبر اول اس کی تعبیر بتائے گا وہ بعجلت پذیر ہو جائے گی، وہ واقع ہو جائے گی وہی تعبیر، تو اس کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے پرند کی جو ٹانگ ہے یہ جو ہے ثابت اور قرار نہیں پکڑتی، کبھی ادھر پرند اڑ کے جا رہا ہے کبھی ادھر، تو اسی طرح اس کی تعبیر ہوگی۔ جو جلدی خواب کی تعبیر پوچھنے کی کوشش کرے گا وہ خسارے میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے مفہوم یہ ظاہر ہوتا ہے تو جلدی نہ کرے، اطمینان سے جس کے پاس خواب کی تعبیر کا کوئی ملکہ ہو، عالم ہو، خیر خواہ ہو، اس کے پاس جا کے اطمینان سے چاہے 2-3 دن ٹھہر بھی جائے، دور ہو وہ، اس کے پاس جا کے اطمینان سے خواب کی تعبیر پوچھے، جلدی نہ کرے۔ نمبر 4 ادب یہ ہے کہ انسان جو خواب بتا رہا ہے، خواب بتانے والا وہ ایک دعا ہے مسنون، وہ دعا پڑھ لے خواب بتانے سے پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صبح کی نماز پڑھتے تھے تو فوراً لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور پوچھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی بات ہے تو مجھ سے پوچھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب بہت زیادہ محبوب تھے، تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، حال حوال پوچھنے کے بعد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی۔ وہ دعا کیا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں، دعا دیکھیں، خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری طرف نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اب خواب بتاؤ۔ میں نے خواب بتایا، پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ امید ہے آپ کو یہ 4 ادب سمجھ آ گئے ہوں گے، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔